ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم ایک تو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا, کچھ ٹی وی پہ آپ نے دیکھا, لیکن ہم آپ کو کوئی ایکسکلوسیو چیزیں بتائیں گے. وہاں پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئی ایس آئی کے ایک افسر آئے تھے, کون تھے, کیا بات ہوئی, وہ بھی بتائیں گے آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی شاندانہ گلزار صاحبہ وہ بھی آئی تھیں, انہوں نے کیا باتیں کی وہ بھی بتائیں گے آپ کو. لیکن ان سب باتوں سے پہلے ہم فخر درانی صاحب سے بات کریں گے, کیونکہ فخر درانی نے آج ایک بڑی خبر دی کہ نون لیگ نے اپنا سربراہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب کو. تو آئیں فخر درانی سے بات کا آغاز کرتے ہیں. فخر جی, آپ نے تو بڑی خبر دی آج. جی شاہ جی, بڑی سمجھے یا چھوٹی سمجھے, یہ آج ویسے یہ بڑا عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ خاص طور پہ جب نواز شریف نے شہباز شریف کو نامینیٹ کیا پرائم منسٹر کا, تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے وہ بڑا مایوس تھا, اور انہوں نے یہ تک کہا کہ شاید اب نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا جو انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں وہ ختم ہو گیا. ہمارا یہ المیہ بھی ہے ویسے کہ جو سیاستدان جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سنگل مین کے اوپر وہ سارا ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. پی ٹی آئی ہے تو وہ عمران خان ہی تک ہی ہے, اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف تک ہی ہے. تو یہ جب نواز شریف کو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا, تو اس میں سپریم کورٹ نے جب ان کو نائل کیا تھا 62(1)(f) کے تحت, اس کے بعد ایک اور فیصلہ آیا تھا کہ یہ کسی پارٹی کے لیڈر یا سربراہ بھی نہیں بن سکتے. تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنا جو صدر تھا وہ شہباز شریف کو بنا دیا تھا. شہباز شریف ہی ساری وہ پارٹی کے افیئرس چلاتے آ رہے ہیں, ایون جب وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے بطور پرائم منسٹر بھی, اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی وہ کر رہے تھے. اب جو ہے یہ کیونکہ اب فل فلیج ان کو حکومت ملی ہے, تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, ایک تو ان کا جو ووٹر ہے بڑا ڈسکریجڈ ہے وہ نواز شریف کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنا. تو اپنے جو ووٹر کو ون بیک کرنے کے لیے اور ان کو جو موریل ہے وہ اس کو ہائی کرنے کے لیے ان کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو دوبارہ سے مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا جانے لگا ہے. اور اس حوالے سے جو قانونی پیچیدگیاں تو آلریڈی ختم ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کی جو جتنے بھی کیسز تھے اس میں وہ بری ہو گئے ہیں. تو اب کیونکہ یہ کنوکٹ نہیں ہے, تو یہ پارٹی کو ہیڈ کرنے کے بھی اس میں وہ جو قانونی رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اب یہ کوئی عنقریب آنے والے دنوں میں یہ باقاعدہ طور پہ, کیونکہ اب جو الیکشن کمیشن نے اب جو پارٹی کے الیکشنز کے حوالے سے بڑی سختی کر دی ہے اور اسکروٹنی کر دی ہے, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ اس طرح کوئی ویسے ہی نامینیٹ کر کے وہ کر دیتے ہیں, اپوائنٹ کر دیتے ہیں صدر کے طور پہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف کو, یا پھر کوئی ایک الیکشنز کا, کیونکہ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سمبل انہوں نے چھین لیا الیکشن کمیشن نے. کہیں کل کو یہ نہ ہو کہ نون لیگ کے بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کوئی اعتراض دائر کر دے کہ نواز شریف پریزیڈنٹ بنا ہے, یہ کیسے الیکٹ ہوا ہے, کوئی انتخابات ہوئے ہیں نہیں ہوئے. تو اس کو اب یہ موڈیلٹیز یہ طے کر رہے ہیں کہ کس طرح ہوگا, کہ کیا وہ الیکشنز کرا کے نواز شریف کو دوبارہ سے وہ کیا جائے, الیکٹ کیا جائے پریزیڈنٹ کے طور پہ, یا اس کا کیا ہوگا, یہ آنے والے دنوں میں ہوگا. اور پھر میں نے اس حوالے سے جو پارٹی کے کچھ سینئر رہنما ہیں, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے بھی بات کی, پرویز رشید صاحب سے بھی بات کی, ایک تو کابینہ کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا کہ کیا کون کون آ رہا ہے کابینہ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی. ایک تو انہوں نے مطلب نواز شریف کا انہوں نے کہا کہ اب یہ فلی پارٹیسپیٹ کریں گے پولیٹکس میں, وہ تمام جتنی بھی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ نواز شریف ہی کرے گا. اب ایون جو پنجاب کی کابینہ کے حوالے سے جو مریم نواز نے لسٹ بنائی ہے, مجھے یہ بتایا انہوں نے کہ بہت شارٹ سی ایک کیبنٹ انہوں نے مریم نواز نے سلیکٹ کی ہے, جو مکسچر ہے ینگ اور کچھ ایکسپیرینسڈ کا. تو وہ نواز شریف کے پاس لسٹ ہے, انہوں نے فائنل اپروول دینی ہے کہ اس میں سے یہ جو نام چنے گئے ہیں وہ فائنل ہیں یا اس میں سے کوئی نکالنے ہیں یا ایڈ کرنے ہیں. تو یہ شاید آج کل میں یہ اس کا پنجاب کی کابینہ کا بھی وہ ہو جائے گا. اور دوسرا پھر مرکز کے حوالے سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ اس ٹائم فوکس ہو رہا ہے کہ فائنانس منسٹر ہمارا کون ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر کا تو آلریڈی ہو چکا ہے. جو سیکنڈ امپورٹنٹ جو کابینہ میں وفاق میں ہوتا ہے وہ فائنانس منسٹر کا ہے. اب اس حوالے سے میڈیا میں بھی کافی باتیں چل رہی تھی, مختلف نام آ رہے تھے, کوئی سلطان علانہ صاحب کا نام آ رہا تھا, اسی طرح کوئی اورنگزیب صاحب ہیں وہ بھی ایچ بی ایل کے کوئی سربراہ ہیں, اور یا جو موجودہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھے شمشاد اختر صاحبہ, ان کے نام بھی آ رہے تھے. لیکن میری جو عرفان صدیقی صاحب سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو میڈیا پہ بھی باتیں چلی تھی کہ شاید ڈار صاحب کو کوئی چیئرمین سینٹ بنا دیں گے,
اب کیونکہ جو مسلم لیگ نون کا فارمولہ طے ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، چیئرمین سینٹ جانی ہے پیپلز پارٹی کے پاس، تو ڈار کا جو چیئرمین سینٹ والا تو ویسے ہی آؤٹ آف کویسچن ہو گیا. اب رہی بات کہ پھر ڈار صاحب کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ابھی اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں سینٹ سے، اسحاق ڈار صاحب، تو کیونکہ سینٹ میں دوبارہ انتخاب ہونے ہیں تو یہ تو ڈار صاحب دوبارہ سے وہ الیکٹ تو ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو جو عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ڈار صاحب جو ہے وہ کابینہ سے باہر بیٹھیں، تو موسٹ لائکلی جب وہ کابینہ میں ہوں گے تو فائنانس منسٹری کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں وہ، تو ان کا یہ خیال ہے کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے. اچھا، ویسے خبر تو یہ چل رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہوں گے. اچھا، یہ کہاں پہ چل رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خبر یہ چل رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب شاید وزیر خارجہ ہوں گے. یہ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا، ویسے یہ اگر وزیر خارجہ والی ہے تو اٹ مینس کہ یہ دونوں دیکھیں، یہ دونوں جو ہے نا یہ بوائز کی انٹرسٹ کی منسٹریز ہیں، خارجہ بھی اور خزانہ بھی. تو اگر وہ شاہ جی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر خزانہ کے لیے وہ ایزی نہیں ہے ڈار صاحب کے ساتھ تو وہ خارجہ والے پہ بھی نہیں مانیں گے. میں کل رات کو کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ موجودہ وزیر خزانہ ہی کنٹینیو شاید موسٹ لائکلی کریں، موجودہ وزیر خزانہ ڈاکٹر اشرا صاحبہ. لیٹس سی کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن اچھا، آپ یہ بتائیں، چلیں یہ تو ڈسکشن روٹین کی ہوتی ہے. آج جو اسمبلی کا سیشن ہوا، ایک تو جو میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہنگامہ رائی جو ہوئی ہے، آپ نے بیہائنڈ دا سین کیا دیکھا؟ کوئی کسی کے ساتھ ملاقاتیں جو پی ٹی آئی کے سامنے لڑ رہے تھے، کوئی بیک ڈور میں کوئی کسی سے ملاقاتیں کر رہے ہوں، یا کوئی ایسی ان یوزول جو سینز جو آپ ہمارے ناظرین کو میں نا آج کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ کے نا بڑی پریشان ہوں. یقین کریں میں بڑا مجھے مایوسی ہوئی ہے. میں اپریل 99 میں جرنلزم میں آیا تھا، اکتوبر 2002 میں الیکشنز ہوئے تھے اور نئی اسمبلی آئی تھی مشرف صاحب کے دور کی. تو اس میں جو اپوزیشن تھی، ظاہر ہے نون لیگ کا پوری حکومت اٹھا لی گئی تھی، فوج نے قبضہ کر لیا تھا، وہ ایک سین تھا نا. تو نون لیگ جو آئی تھی انہوں نے احتجاج کیا تھا، ایوان کے اندر وہ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے ڈیسک بجائے تھے، نعرے بازی بھی کی تھی، لیکن تو تڑا یا گالم گلوچ نہیں تھی. آج میں گالم گلوچ تھی، تو تڑا تھی، چور ڈاکو کے نعرے تھے، اور بڑی مایوس کن صورتحال تھی. پی ٹی آئی والے، ظاہر ہے پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ہوئی بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی، ہوئی بھی ہے. وہ ڈائس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو گئے. اچھا. اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جب آئے تو وہ چور ڈاکو کے نعرے، زرداری صاحب آئے تو چور ڈاکو کے نعرے. پھر وہ بھی ان کے سامنے بھی حصار بنا کر نون لیگ کے لوگ کھڑے رہے کہ کوئی اٹیک نہ کر دے. پاسبل تھا نا کہ کوئی اٹیک کر دے. بالکل. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بھی ہے نا کہ بڑے زیادہ تر وہ ہیں جو پہلی دفعہ اسمبلیوں میں آ رہے ہیں، انہیں اسمبلی کے ڈیکورم کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح کرنا ہے. اچھا، پھر زرداری صاحب اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب یہ پھر وقت سے پہلے ایوان سے یہ چلے گئے. بعد میں بھی یہ کام ہوتا رہا، حلف ہو گیا. ایک تو یہ باتیں ہوئیں، یہ تو اوپن باتیں ہیں نا. دو باتیں اہم ہیں، تین باتیں. ایک تو یہ 3 مارچ کو اتوار کے دن وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، ابھی تک یہی کنفرم ہے. ٹھیک ہے. اسپیکر کے لیے نون لیگ کی طرف سے ایاز صادق آئے ہیں، عامر ڈوگر آ گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، جنید اکبر ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں، اور یہاں سے جو حکومتی جماعت ہے اتحاد پیپلز پارٹی کی طرف سے، جی پیپلز پارٹی کی طرف سے مصطفیٰ شاہ آئے ہیں. مصطفیٰ شاہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں اس کے. یہ غالباً سکھر سے ایم این اے ہیں، خورشید شاہ کے ساتھ جو دوسری سیٹ ہے وہ سندھ سے ہے. بالکل ٹھیک بات. تو اب ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گیلریز تھی وہ بھری ہوئی تھی، لوگ نعرے بازی کر رہے تھے. 800 کے قریب پاس جو ہیں وہ رات کو کینسل کیے ہیں. اچھا. آپ اندازہ کر لیں کہ موجودہ جو گیلریاں تھیں وہ بھری ہوئی تھیں، اوپر والی گیلریاں بھی بھری ہونی تھیں. 800 پاسز انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. اچھا شاہ جی، یہ اس میں گیلری میں جو ہے وہ زیادہ تر کس کے وہ اچھا گیلریز جو آتی ہیں نا وہ عام طور پہ ایم این ایز جو ایم این ایز اپنے وہ بندے لے وہ کے آتے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن پہ آتی ہیں. پھر اسمبلی کا سٹاف بھی اپنے ہاں ایم این بالکل، اے جو سے اسی سائن طرح کروا کے کے وہ کر امپورٹنٹ لیتا ہے. سیشنز جو ہوتے ہیں. پھر میڈیا والے بھی کوئی سفارش کرتے ہیں، ان کا بھی جس کا جسے کہتے ہیں ہاتھ پہندا جدا، ٹھیک ہے، تو وہ جس کا زور لگتا ہے وہ وہاں پہ بلا لیتا ہے. گیلری میں جو اچھا ایک منظر نامہ دیکھا وہ میں نے یہ دیکھا کہ مریم نواز آصفہ بھٹو سے ملی. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ بڑا پازیٹیو یہ جیسچر تھا، گڈ جیسچر تھا. گیلری سے
عمران خان صاحب کے حق میں بھی نعرے لوگوں نے لگائے, زرداری صاحب کے حق میں بھی نعرے لگائے, اور نواز شریف صاحب کے حق میں بھی نعرے لگے, ٹھیک ہے. لیکن اوورآل جو ماحول تھا نا, ماحول تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ دونوں طرف کے اراکین ایک دوسرے سے ملیں, ہاتھ ملائیں, گلے, وہ نہیں ہوا. یہ بڑی تکلیف دہ. اچھا دوسری بات یہ ہوئی جو ہماری آج کا موضوع بھی ہے کہ آج کے اجلاس میں ہم آئی ایس آئی کے اوپر بڑا تنقید کرتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل رول کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور 2002 میں بھی ہم نے بڑی تنقید کی تھی کہ آئی ایس آئی نے ایک منورنگ کی ہے. آج کے اجلاس میں ایک تاریخ کے ایک اہم کردار, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر انتخاب جیت کر سیالکوٹ سے آئے ہیں. آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر, آئی ایس آئی کے سابق سیکٹر کمانڈر پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن. اور یہ خالی آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے کہ بعد میں انہوں نے جو اکاؤنٹیبلٹی پنجاب اکاؤنٹیبلٹی میں بھی انہوں نے سرو کیا ہوا, کتاب بھی انہوں نے ایک لکھی ہے. تو خیر کتاب تو کھلی ڈلی نہیں لکھی. تو آج میری ان سے ملاقات ہو گئی. اب ان کا کانٹیکسٹ جاننا بڑا ضروری ہے. سیالکوٹ سے جیت گئے, جب انہوں نے کاغذات جمع کروائے تو ان کے جو پرپوزر اور سیکنڈرز ہیں ان کو رپورٹڈلی غائب کر لیا گیا, ٹھیک ہے. بڑا مشکل ہو گیا. ان کا بھائی سگے بھائی کو اٹھا لیا گیا, بڑا مشکل. اٹھایا کس نے, انگلیاں کس کے اوپر ہیں, انہی کے اوپر ہیں. اچھا پھر دوسرا کیا ہوا کہ جب یہ الیکشن جیت کے آئے پھر ان کو غائب کر دیا گیا. پھر انگلیاں کس کے اوپر ہیں یہ مجھے پتا ہے, لیکن ان کی جو باتیں ہیں نا, آج کی بھی بات ہم نے کی ہے, آگے کی بھی بات کی ہے, اور پرانی بھی باتیں کی. پہلے ان کی باتیں سن لیتے ہیں. جی دکھائیں جی ان کی باتیں. یہ آپ کو دیکھیں کہ ہم نے یہ الیکشن کمپین کے بغیر یہاں تک پہنچے ہیں, اور ہمیں نے کمپین کرنے دی گئی تھی. پہلے ہمارا نشان چھینا گیا, پھر انہوں نے ہمیں نشان بھی مرضی کا نہیں دیا, مجھے انہوں نے پٹا دے دیا تھا بینگن, اور اس کے باوجود پھر مجھے ریٹین میں جب میں الیکشن جیت گیا اور بڑے مارجن سے جیتا تھا تقریباً 55-56 ہزار کی, لیکن انہوں نے میری لیڈ کی بھی 35,000 شو کی. الحمدللہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور لوگوں کی آواز بن کر میں آیا ہوں. اور میری خواہش ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, ادارے ہمارے ہیں, اس کو آگے لے جانا. خدا را میں ہاتھ جوڑ کر پاکستانی لیڈروں سے اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے بہت کھلواڑا کر لیا ہے. ابھی خدا را اس ملک کے لیے کام کریں, اپنی ذات کو پیچھے کریں, اس ملک کو آگے کریں, ادارے مضبوط کریں, اسمبلی کو مضبوط کریں. یہ جو پیسہ یہاں سے لوٹ کر باہر لے جانا سلسلے ختم ہونا چاہیے. میں اس کو لیڈر ہی مانتا جو پاکستان سے پیسہ باہر لے جائے اور اپنی اولاد کو وہاں سیٹل. اچھا بروری صاحب, آپ کی جو باتیں بڑی اہم ہیں. آپ ویٹرن ہیں, آپ فوج میں سرو کیا, آپ نے آئی ایس آئی میں سرو کیا. 2002 میں بھی پری پول ریگنگ ایک ہوئی تھی, کچھ بتائیں گے کہ میں آج یہ برملا اور چیلنج کرتا ہوں کہ 2002 میں کوئی ہم نے ریگنگ نہیں تھی. لاہور سے نون لیگ 13 میں سے 12 سیٹیں جیت گئی تھی, فیصل آباد جیت کی تھی. اگر ہم نے ریگنگ کرنی تو یہ نہ جیتے. اچھا اور کیا بات تھی, وہ کیوں جیت؟ کیونکہ آپ سیکٹر کمانڈر تھے. میں ایز اے سیکٹر کمانڈر اس وقت پریزیڈنٹ کو بتایا تھا کہ یہ الیکشن آپ جیت رہے ہیں کیونکہ اسٹار ورڈ آپ کے ساتھ ہے کہ خدا را ریگنگ نہ کرنا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ دنیا سے چلا گیا ہے, اس نے کہا تھا بالکل ریگنگ نہیں چاہیے, اور واقعی ریگنگ نہیں تھی ہوئی تھی. اس لیے وہ سمپل میجارٹی بھی نہیں لے سکے تھے. تو یہ آج کے اور اس وقت کے الیکشن میں بڑا فرق ہے, کیونکہ جو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے یا جو بھی لیڈر, اس کا کام ہے اپنے سچ بات کرنا. اور میں ایک سیاستدان نہیں ہوں. اس وقت جنرل احسان تھے آئی ایس آئی کے چیف. جی اور اس وقت جو ڈی جی سی تھے وہ جنرل احشام ضمیر تھے. جی تو وہ بات سنا کرتے تھے. بالکل سنا کر, ایون پریزیڈنٹ میں بات سنی اس میٹنگ کے کہ اب ریگنگ نہیں کرنی, نہ ہوئی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ نہ ہم نے کسی کو پکڑا, نہ زبردستی ہم نے کسی کو گواہ کیا. لیکن پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بھی تو بنی تھی, پیٹریاٹ بنی تھی, وہ پیار سے, وہ دیکھو لوگ پیار سے آتے ہیں, خود آئے تھے. میں بے شک ان کو بلانے میں خود آئے تھے, ہم نے کسی کو کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا. راؤ سکندر حیات, فیصل صالح حیات, جی ہاں, تو ہم نے وہ خود آئے تھے. خود آئے اوپر تو نیب کے کیسز بنے, کوئی کیس نہیں بنا تھا, کوئی کیس نہیں بنا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں. تو ابھی یہ جو ہوا ہے کمپیریزن کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کمپیریزن نہیں کروں گا کیونکہ میں خود ابھی اسمبلی کا ممبر ہوں. میری ایک ہی خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو اوپر لے جائیں, پاکستان کے لیے کام کریں, اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیں, اپنی ذات کو پیچھے دیں. اس ملک کے ادارے مضبوط آنے چاہیے, ہمارے بہترین ادارے ہیں. میں فخر سے کہتا ہوں میں نے پاکستان آرمی اور دا موسٹ پریسٹیجیس
جو انسٹیٹیوشن ہے آج اس نے سرو کیا ہے اور اپ رائٹ سر اوپر کر کے کیا ہے, ایمانداری سے کیا ہے, صاف ستھری زندگی گزاری ہے. یہ موقع ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں. بلکہ صاحب فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا تجربہ ہے اور آپ ماضی بھی دیکھا ہے, ہسٹری میں ایک رول بھی پلے کیا ہے, فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے بچپن سے لے کر ابھی تک نماز پڑھتا ہوں, قرآن کی صبح روزانہ پڑھتا ہوں. لا تکنا تو میرا رحمت اللہ, میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. یہ کلمے کے نام پاکستان نے گڑا تھا اور انشاءاللہ ایک ملک اوپر جائے گا اور ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے, اسمبلی میں مضبوط ہوں گے. ہم ذات کو پیچھے کر کے اس ملک کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا جی بریگیڈ صاحب کیا باتیں کر رہے تھے. تو بریگیڈ صاحب کے ساتھ میں نے ایک اور بڑی دلچسپ شخصیت ہے ان سے گفتگو کی ہے, وہ ہے شاندانہ گلزار صاحبہ. کیمبرج کی پڑھی ہوئی ہیں, ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے ان کے والد, پی ٹی آئی کی بڑی جسے کہتے ہیں دبنگ ہے. انہوں نے بڑی انکشاف کیا ہے, ایک میرے لیے کم از کم نئی بات تھی کہ یہ کہتی ہیں کہ جی ایک ایمبیسی میں بلا کر انہیں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, یعنی کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں. تو آئے سنتے ہیں شاندانہ گلزار کیا کہتی ہیں. شاندانہ جی کیا اٹھایا ہوا آپ نے؟ یہ خان صاحب کی جی ماسک سے. اچھا, تو یہ کس لیے لائی تھی آپ؟ ہم سب عمران خان ہیں آج پورا پاکستان عمران خان ہے. جن کو نہیں بھی پسند خان صاحب وہ بھی عمران خان ہے. نئی اسمبلی شروع ہو گئی ہے, پہلا اجلاس تھا, فیلنگز کیا ہیں؟ ظلم, زیادتی, لیکن جو سب سے زیادہ آج خوشی ہوئی ہے, جو سیٹسفیکشن ہوئی ہے کہ چوروں کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی. ان سب کو پتا ہے, ان لوگوں نے پنجاب میں بھی, آج نیشنل اسمبلی میں بھی, سندھ میں بھی یہ ہوگا, یہ جہاں جہاں بلوچستان میں جھوٹا حلف لیں گے, انہوں نے اپنی راہ برباد کر دی, ہمارے لیے کچھ خراب نہیں کیا. تصادم نہیں دیکھ رہی ہیں آپ کہ پارلیمنٹ میں کوئی تصادم ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا؟ ہماری طرف سے کبھی نہیں ہوگا. جب 25 مئی پہ ان لوگوں نے ہم پہ ایکسپائرڈ سی ایس گیس پھینکی, ہم نے بدلہ نہیں لیا. جب 9 مئی کو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا, ہمارے 25 بچے شہید ہو گئے ہیں, کتنوں کی ٹانگیں کٹ گئی جیل میں گینگرین سے, ہم نے اس کا بدلہ نہیں لیا. ہم آگے بھی نہیں لیں گے, کیونکہ خون اگر پیپل کا بہتا ہے, نون کا بہتا ہے, یا فوج کا, یا پولیس کا, یا نیوی کا, یہ سب پاکستانی خون ہے. کیوں بہے؟ حکومت چلے گی اگر امریکہ چلانے دے گی تو. اس کا مطلب امریکہ چلانے دے گا, آپ ٹرسٹ کرتی ہیں امریکہ چلائے گا؟ دیکھیں بائیڈن جیریاٹرک آدمی ہے, وہ چلا گیا ان سم سے اپنے سبیٹیکل پہ نا, وہ تو اب لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے. تو ٹرمپ آ گیا تو وہ پھر آپ کو لے آئے گا؟ ٹرمپ کی بات نہیں ہے جی, یہ آدمی بیسکلی جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, یہ ان کا دوست ہے. یوکرین کی جنگ شروع کروائی کے پیسے کمائے, فلسطین میں بربادی شروع کروائی کے جنگ کروائی, یہاں پہ بھی اس کی فل کوشش تھی. اس لیے خان نے بولا ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں ہم کسی اور کے ذمہ وار نہیں ہیں, نہ ہمارا چائنا سے کچھ لینا دینا, نہ انڈیا سے, نہ نیپال سے, ہمیں پاکستان سے لینا ہے. پاکستانی خون کیوں بہے, چاہے وہ اہل تشیع ہو, اہل سنہ ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, کیوں؟ تو مجھے بتائیں, بلاول نے ایک بات کی ریکنسلیشن کی, آپ کو لگتا ہے کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے ایز پی ٹی آئی؟ کیونکہ ریکنسلیشن کا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. میں بہت کوشش کروں کہ میں تانا نہ ماروں, لیکن ذرا چلیں. خان صاحب جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, وہ نیلسن منڈیلا کی کمیٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن اس میں ایبسلیوٹلی, لیکن نیلسن منڈیلا جب رہا ہوا تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے بے گناہوں کو جیل میں رکھیں اور کہو ہمیں معاف کر دو. اور میں آپ کو یہ گارنٹی سے دے رہی ہوں, آپ نے مجھ سے قرآن پہ قسم لینی ہے تو لے لے, کہ 24 گھنٹے یہی بھیک مانگی جاتی ہے کہ معاف کرو, معاف کرو. خان کو نکال دیں گے. خان کہتا ایسے نہیں ہوگا, ہمارے بچوں کو نکالو. کون معافی مانگ ہمارے رہا ہے؟ بچوں کو پچھلے 2 سال سے کس نے مارا ہے؟ کون مار رہا ہے ہماری عورتوں کو؟ ذل شاہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا, اس کو کس نے مارا تھا؟ آپ کا دوست, آپ کا بھائی ارشد شریف کو کس نے مارا تھا؟ تو جنہوں نے ان لوگ یہ وہ بیسکلی وہ مافیا مانگ رہے ہیں. دیکھیں میں کے ساتھ تو اپنے خون کا کر سکتی ہوں, برائے کا تو میں نہیں کر سکتی. خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. خان صاحب سے وہ ڈیمانڈ آپ کریں جو وہ کر سکتا ہے, پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوگا, وہ سب کو معاف کر دیں گے. ہمارے دل بڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے. تو اس بڑے چیلنج کو نبٹنے کے لیے سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, سارے مل کے ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ دیکھیں پاکستان کے سارے ادارے معزز ہیں. مجھے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر نہ پسند ہو, ایک سپاہی نہ پسند ہو, ایک فوجی نہ پسند ہو, ایک ایم این اے نہ پسند ہو, ایک ایم پی اے نہ پسند ہو. ادارے سارے میرے ہیں, میرے ٹیکس کے پیسے سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لوگ, انڈیا تو چاہتا یہی ہے, اسرائیل چاہتا یہی کہ ادارے گر جائیں, سارے بیٹھ کے بات کریں, لیکن اس کا بیسس ہوگا معافی اور ریکنسیلیشن. وہ والی نہیں کہ دوبارہ چوریاں شروع ہو جائیں گی. معافی کون کس سے مانگیں گے؟ ایک سیکنڈ میں کفایت کو کمپلیٹ. جگنو محسن صاحبہ نے ایک وی لاگزن کیا, وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ جو لاسٹ ٹرانش آیا تھا آئی ایم ایف کا, اس میں سے 1 ارب روپیہ ایک ایم این اے اور ایم پی اے پی ڈی ایم کو دیا گیا ہے. تو کیا اس طرح پاکستان چلائیں گے؟ پاکستان کے لوگوں سے معافی مانگیں.
کیا آپ نے چوری کی ہم نے آپ سے؟ ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ سے نہیں ہوگا. اور میں بتا دوں آپ کو، خان صاحب نے بھی آخری اسپیل میں 40 ارب روپے بانٹے تھے، آخری اسپیل میں، آخری 4 مہینے میں. جی مجھے خبر ہے نا اس کی. ہم ایم این ایز مرتے تھے پٹتے تھے کہ سر علاقہ ہمارا بہت خراب ہے، پیسے دے. وہ نہیں دیتے تھے. وہ جو پیسے منسٹری آف پلاننگ نے لگانے ہوتے تھے تو وہی ہمارے حلقے میں لگتے تھے. ہمیں خان صاحب نے ایک فال بلکہ ہم سے لیے ہیں، خان صاحب نے ہمیں نہیں دیا. انہوں نے تو فیوچر کیا دیتی ہیں؟ چلے گی سرکار؟ دیکھیں اگر اس طرح چلتا رہا تو پھر بہت اندھیرے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرتے ہیں، پاکستانیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. آپ سمجھیں کہ امریکہ ہی یہاں پہ رول پلے کر رہا ہے، ہمارے لوگ کچھ بھی نہیں. اور پاکستان سے تباہی کو کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا اسرائیل کو، یا انڈیا کو، یا امریکہ کو، اور کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی ہیں آپ، کیمبرج سے پکڑی ہوئی ہیں. تو کیمبرج سے پڑھی ہوئی آپ بلیو کرتی ہیں کہ پاکستان کے انٹرنل سسٹم میں اسرائیل اور امریکہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میں جی You really believe in that? اگر میں کیا کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو جی please. مجھے ایسی ایسی باتیں پتہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں بتائی، کیونکہ مجھ پہ آٹومیٹکلی ایز اے پریویس ایم این اے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا تھا اور ہے. تو میں نے کبھی بھی اس ایمبیسی کا نام نہیں بتایا جنہوں نے مجھے بلایا. میں نے کبھی ان لوگوں کے نام نہیں بتائے جنہوں نے مجھے پیسے آفر کیے، منسٹریز آفر کی. میں نے کبھی بھی، کیونکہ اس سے ملک کی بدنامی تھی کہ ہم اتنا گر گئے ہیں کہ ایک تھرڈ ریٹ سول سرونٹ پرائے ملک کا مجھے کہتا ہے کہ ایکس وائی زی. تو اس لیے میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ اگر ملک سے پیار کرنا ہے تو پہلے اپنی عزت کرنا سیکھے. ڈپلومیٹس نے آفر کیا کہ وزارت میں لے گیا؟ نہیں وہ تو لوکلز نے کیا. اچھا وہ لوکلز نے کیا، لیکن ڈپلومیٹس کہہ رہے تھے آپ خان کو چھوڑ دیں، خان کو چھوڑ دیں، خان کو چھوڑ دیں. ڈپلومیٹس آپ کو کہہ رہے تھے، یہ ویسٹرن ڈپلومیٹس؟ جی یہ امریکن تھے؟ ایسٹرن کیوں نہیں، امریکن نہیں تھے. اچھا امریکن نہیں تھے. میں نے آج تک ان کی آئیڈینٹی نہیں بتائی، آج بھی نہیں بتاؤں گی، سوری برا مت مانیے گا. تو یہ کب کی بات ہے؟ فیبرری 2022. اور آپ کو ایمبیسی میں بلا کے کہا گیا کہ خان کو چھوڑ دیں، اور یا بلاول کو جوائن کریں، یا فضل الرحمان کو، یا مریم کو. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بات آپ نے پاکستان میں کسی سے کی؟ 1000 دفعہ کی ہے، کتنے شوز پہ کی ہے میں نے. نہیں، لیکن آپ نے یہ بات رجسٹر کی کہ کون تھا، کس نے کہا؟ خان صاحب سے کہا تھا، عمر ایوب سے کہا تھا، اسد کیسر سے کہا تھا، پرویز خٹک سے کہا تھا، ہماری جو ایم این ایز تھی جاننے والے سب کے پاس لوگ آئے تھے. لیکن زیادہ تر ایم این ایز بتانے سے وہ ڈرتے تھے جن کے بچے امریکہ میں تھے یا یو کے میں تھے یا کسی اور ویسٹرن ملک میں تھے، وہ ڈرتے تھے. سب کو لوگوں کو بتا دیا، ہمیں بھی بتا دیں انشاءاللہ کسی دن اچھے دن. جی تو فخر آپ نے شاندانہ کی بھی گفتگو سنی، اور بھی بڑے انٹرسٹنگ لوگ وہاں پر ملے. ڈاکٹر نثار جٹ جو ہیں، جو رانا ثناءاللہ کو ہرا کے آئے ہیں. پھر ایک اور خواجہ شیراز ہیں تونسا سے، جنہوں نے اصل میں مخالفت شروع کی تھی عمران خان صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وجہ سے، اور عثمان بزدار کو ٹکٹ بھی انہوں نے لے کے دیا. وہ آج آئے ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کی طرف کھڑے تھے. اور آپ دیکھیں عثمان بزدار صاحب وہ غائب ہیں، اور جو یہ ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے نوجوان اظہر کیانی تھے، پھر بہت سارے یہ جیلم والے آپ کے ضلع جی، میرے فرق الطاف بھی ہیں ویسے، آپس کی بات ہے میرے ضلع سے، تو وہ فرق الطاف بھی وہاں سے آئے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے بڑے انٹرسٹنگ. کوئی ایسا انٹرسٹنگ، کوئی بالکل ینگ، کوئی ایسا آپ نے دیکھا کوئی پارلیمنٹ؟ بہت سارے ینگ پارلیمنٹیرینز آئے ہوئے تھے. ایک ویسے میرے جو لیا سے بھی جو ابھی الیکٹ ہو کے آیا نا، وہ بھی بڑا ینگ، ابھی کوئی فریش گریجویٹ تھا، ماسٹرز وغیرہ کیا ہوا تھا اس نے. سابق ایم این اے تھے نیاز احمد جھکڑ صاحب، ان کے بیٹے ہیں اویس جھکڑ. تو وہ اس آزاد جو ہے وہ منتخب ہو کے پی ٹی آئی کے اس پہ ابھی آئے ہیں. تو بالکل ینگ. تو یہ ایک اچھی ایک نشانی ہے کہ ینگ لوگ ابھی آئے ہیں پارلیمنٹ میں، اور میرا خیال ہے اس دفعہ کافی ینگ آپ کو نظر آئیں گے جو پارلیمنٹیرین ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail پہ دیجیے، اور اس پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے.